بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے نا لیسن نمبر 27 کے اندر چل رہے ہیں اور ہمارے پاس جو پیج ہے وہ پیج 183 ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا تأمل ما یلی، نیچے جو جملے ہیں ان پر نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ان پر غور کیجیے۔ تو اب ہم غور کرتے ہیں اس پر۔ تو دیکھیے گا ہم نے ایک رول پڑھا ہوا ہے پہلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا، جو آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے والے اس میں ہے نا۔ تو مضارع پہ جب لم داخل ہوتا ہے تو مضارع جو ہے نا مجزوم پڑھا جاتا ہے، یہ رول ہے بس خلاص ہے نا۔ تو ہم پڑھتے ہیں یبیعو سے لم یبع، یبیعو سے لم یبیع، ہاں نہیں بیچا، یبیعو بیچتا ہے، لم یبع نہیں بیچا ہے نا۔ تو یبیعو یبیعو سے لم لگا دیں گے یبیعو پر تو لم یبیعو ہو جائے گا، لم یبیع ہے نا۔ لیکن یا جو ہے نا ہم نے رول پڑھا ہوا کہ دو ساکن ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے عربک میں، دو ساکن حرف ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں کھڑے، ایک ساکن لیٹر کو جو ہے نا ڈراپ کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو لم یبیع دیکھیں یا اور عین دونوں بھی ساکن ہے تو یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں حرف علت کو، ہم پڑھتے ہیں لم یبع ہے نا۔ رول کیا ہے؟ لا یلتقی ساکنانی، لا یلتقی ساکنانی، دو ساکن حرف ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو لم یبیع دیکھیں یا اور عین دونوں بھی ساکن ہے تو دو ساکن جو ہے نا ایک ساتھ عربی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو ایک کو ڈراپ کر دینا پڑتا ہے، تو ہم یا کو ڈراپ کرتے ہیں۔ تبیعو تو لا، اب اگر فعل نہیں کہیں گے تو لا تبیع ہو جائے گا، وہ تبیعو سے کیا بنے گا؟ لا تبیع، لیکن دو ساکن جمع ہو رہی، یا بھی ساکن اور عین بھی ساکن، تو لا یلتقی ساکنانی، تو ایک کو ڈراپ کریں گے تو ہم کہیں گے لا تبع، نہیں بیچو تو کیا کہیں گے ہم؟ لا تبع، لا تبع، لا تبیع نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تبیعو کا مطلب تم بیچتے ہو، تبیعو کا مطلب تم بیچتے ہو، لیکن کسی کو حکم دیا جائے کہ تم بیچ ڈالو تو ہم حکم دیں گے تو کہیں گے بیع، کیا ہو گیا؟ بیع، لیکن یا اور عین دو ساکن جمع ہو رہے تو یا جو ہے نا ایک ساکن حرف کو ڈراپ کر دیں گے تو ہم کہیں گے بیع، کیا پڑھیں گے ہم؟ بیع، تو تبع اور لا تبع، بے اور لا، بیع، بے اور لا، لا تبع، بے اور لا، تبع، لا تبع، بیچو اور مت بیچو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا نمبر 25 کو دیکھتے ہیں، اقرا ما یلی، پڑھیے گا اس کو، نیچے جو چیز لکھی ہے ان کو پڑھیے۔ این المدیر، این المدیر، مدیر کدھر ہے؟ تو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ لما یجی، یجی نہیں لما یجی، لما یجی، لم اور لما کا رول پڑھا ہم نے کہ لم اور لما مضارع پر داخل ہوتے ہیں یا مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو مضارع کو مجزوم پڑھا جاتا ہے۔ جناب ولی صاحب ہم نے یہ رول پڑھا ہوا ہے، لما کو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، دوبارہ یاد رکھیے گا۔ لم مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو مضارع کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ مجزوم ہے نا۔ یذہب سے لم یذہب ہے نا۔ تو لم جس طرح جو ہے نا مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، لم جس طرح، اسی طرح حرف لما بھی مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور وہ بھی جو ہے نا لم کی طرح مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور لما کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تک نہیں ہے نہیں، ہم نے پڑھا ہوا یہ اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں سمجھا، اب تک نہیں کیا، اب تک نہیں گیا۔ تو ناٹ یٹ ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ لما کا مطلب اب تک ہے نہیں، تو لما کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اب تک نہیں کیا ایسا کام، ابھی تک نہیں آیا، تو کہیں لما یجے، کیا پڑھیں گے ہم؟ لما یجی، تو یجی او ہے اصل میں، جا یجی او، لیکن لم داخل ہو جائے مضارع پر یا لما داخل ہو جائے تو پڑھیں گے لم یجے یا لما یجے، اور یا جو ہے نا وہ ڈراپ کر دیں گے، لا یلتقی ساکن آنے والا رول چلے گا وہاں پر، صرف آخر میں حمزہ رہے گی جو کہ ساکن ہو جائے گی۔ اصل میں لما یجی کیا ہے؟ وہ لما یجی، تو لما کی وجہ سے جو ہے نا مضارع مجزوم ہو گیا، تو آخر میں مجزوم ہو گیا، لیکن دو ساکن جو ہے نا دو حرف جو ہے نا جو ساکن ہو ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے، لا یلتقی ساکن آنے والا معاملہ ہے۔ تو اس رول کو جو ہے نا پیٹ رول ہے یہ ہمارا، اس رول کو لکھ کر رکھیے گا ریڈ پین سے ڈائری میں کہ لا یلتقی ساکن آنے، یہ رول ہے نا۔ تو اس کو کنسیڈر کرنا ہے، جہاں پر بھی جو ہے نا دو ساکن ہوں گے وہ ڈراپ کیا جائے گا، ہے نا۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں نارمل ہو جائے گی پھر، ہے نا۔ تو لما یجے کا مطلب ابھی تک نہیں آیا۔ این المدیرو، مدیر صاحب کدھر ہیں؟ تو لما یجے اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں آئے، جی اب تک نہیں آئے صاحب۔ وہ بیسیکلی لمبا کا مطلب اب تک نہیں، ہاں اب تک نہیں، جی لما کا مطلب اب تک نہیں۔
अच्छा नंबर 2 का पढ़िए और बताइए मुझे फिर या आप। अली टिल नाउ जो भी चलेगा ना, लम्मा हाँ का हाँ मतलब बिल्कुल, बस अब तक जी अब तक, नॉट येट, जी टिल जी नाउ। जी, तो आप इंग्लिश में जो भी बोले तो वो तो आपकी जुबान है भाई, हम उसको मना नहीं कर सकते। हम अरबी पढ़ा रहे हैं तो हम जो है बोले वही सही समझाएंगे। बोले, इंग्लिश जी जी जी, तो लोग तो आप लोग इंग्लिश के खिलाड़ी है तो आप लोग जो है उसको डील आप कीजिए इंग्लिश को। आप है ना इंग्लिश के खिलाड़ी भी, आप ही हमारी गलतियां निकालते बैठ गए। अच्छा नहीं जनाब, बस थोड़ा मोड़ा आता है, थोड़ा सा आप लोगों को इम्प्रेशन डालने के लिए इंग्लिश इस्तेमाल करता हूँ मैं। चलिए नंबर 2। या अली ला जी। तबिअ हादिहि सय्यारत बिअ तिल्क। हाँ पढ़िए, तर्जुमा कीजिए। ए अली, इस गाड़ी को ना बेचो, जी जी उस गाड़ी को बेचो, जी उसको बेचो। बिल्कुल सही है। ला तबे हादिही सय्यारत, इस गाड़ी को मत बेचो। अब तबीओ से ला तबी था, लेकिन हमने पढ़ा ला तबे, ला या को तबे, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, या को, क्योंकि आयन भी हरफ साकिन है वहाँ, आइन साकिन हरफ है, आयन भी साकिन है, हरफ या भी तो साकिन है, हरफ इल्लत को गिरा तो दिया। हरफ इल्लत को गिरा देंगे, है नहीं। जी। अच्छा तो नंबर 3 पढ़िएगा। ला तगिब कसीरन या हामिदु। देखो तगीबो गाबा, गाब यगीब, गाबा यगीबो, दरबा यदरिबो, ला तगीब, ला तगीब, तगीबो, ला तगीब, तगीब, तो 2 साकिन हो गए तो एक साकिन को गिरा दिया हमने, तो हमने पढ़ा ला तगीब, ला तगिब, ठीक है। चलिए ला तगीब, ला तगीब कसीरन या हामिदो, हामिद ज्यादा गायब नहीं रहा करो, ठीक है। अच्छा चलिए नंबर 4। अबिअत सय्यारतक या अखी, ला लम अबिहा। हाँ जी, समझ आ रही के बात बताइए मुझे, कुछ समझ आ रहा हो तो जुमला। बेटा क्या तुमने ये गाड़ी खरीदी? बाजबियों का मतलब क्या होता है बताइएगा मुझे। बेचना, 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 चलिए फिर sorry। तर्जुमा कीजिए सही। बेचना। क्या तुमने तुम्हारी गाड़ी बेची? ए अखी, क्या तुमने अपनी गाड़ी बेची? वेरी गुड। अबे तसय्यारतक या अखी, ला, ए मेरे भाई, नहीं, क्या आपने अपनी गाड़ी बेची? क्या आपने अपनी गाड़ी बेची? हाँ, तो उसने ला, क्या कहा? नहीं, अबे हाँ, मैंने नहीं बेची। नहीं, लम अबे, हाँ नहीं मैंने उसको नहीं बेचा है। नहीं, मैंने उसको लम नहीं बेचा। अबे, लम अबे हाँ, अबीउ से लम अबी और हरफ इल्लत गिरा देंगे, लम अबे अबे या गिरा देंगे, तो लम अबे हाँ, ठीक है ना। अबे। तो अब ये बता रहे हैं ऊपर जो हमने पढ़ा है कि लम्मा यजी ओ, है ना, लम्मा यजी क्या पढ़ा हमने, सबसे नंबर 1 में क्या पढ़ा हमने, लम्मा यजी, लंबा ये जी, लम्मा यजी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि तुक्तबुल हमजा तो फी यजी ओ बादल या व फी लम यजे फौकल या। ये हमजा को लिखने का तरीका बता रहे हैं कि जब हम नॉर्मल हमजा लिखेंगे यजी ओ, जी, तो यजी ओ है ना, तो यहाँ पर तो कोई साकिन नहीं पढ़ रहे हम, डबल साकिन नहीं है यहाँ, साकिन है ना, डबल साकिन नहीं पढ़े, सिंगल साकिन है, तो यजी ओ। तो जब हम यजी ओ लिखेंगे तो हमजा को कहाँ लिखेंगे, आगे या लिखने के बाद हमजा लिखेंगे, देखिएगा अलग हरफ हो जाएगा, अलग लेटर हो जाएगा, बिल्कुल वो या अलग है और हमजा अलग है उस पर, है ना। तो ये कह रहे हैं कि तुक्तबुल हमजा तो फी यजी ओ बादल या, यजी ओ जो लफ्ज है, यजी ओ के अंदर जो हमजा लिखी जाएगी वो या के बाद लिखी जाएगी, चाहे आप टाइपिंग करें चाहे हाथ से लिखे, या के बाद लिखना पड़ेगा। लेकिन वही यजी ओ अगर मजजूम हो जाए तो जैसे लम लगा दे उस पर, तो हम पढ़ेंगे लम यजी। अब हमजा को या के बाद नहीं लिखा जाएगा, हमजा को या के ऊपर लिख दिया जाएगा, सर पर। हमजा को कहाँ रखा जाएगा, या के सर के ऊपर रख देंगे, देखिए ना उस पर लिखा हुआ है, जैसे हमजा कहाँ रखा हुआ है, या के सर पर रखा है, और ये जी ओ के अंदर हमजा के सर पर नहीं रखा हुआ है, हमजा से दूर रखा हुआ है। तो ये रूल है कि ये जी ओ को लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको ना, जी जी, एक छोटा सा रूल बता दिया उन्होंने आपको कि ताकि दोनों एक जैसा नहीं लिखना, आपने ये जी ओ और लम ये जी को एक जैसा नहीं लिखना है। जब ये जी ओ लिखेंगे बगैर सुकून, बगैर जज्म वाला जो है ना, ये जी ओ लिखेंगे तो हमजा को अलग लिखेंगे यहाँ से, और जब आखिर में जो है ना हमजा को अगर साकिन पढ़ेंगे तो हमजा को जो है ना या के सर पर रख देंगे, उठा के करीब टच कर देंगे उसको, ठीक है ना। ये रूल छोटा सा है, इसको याद रखिएगा, लिखने का रूल है ये, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे रूल नहीं मालूम होते, तो ये सब चीज़ें बता दी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। नंबर 26 तअम्मल मायली, नीचे जो बातें हैं उन पर गौर कीजिए। हामिदुन नामा, हामिद सोया, हामिदुन नामा या नामो, नामा या नामो, कौन सा बाब है ये, नामा या नामो, नामा या नामो, नामा या नामो मतलब सोना, कौन सा बाब है, नामा या नामो, समिया इस्माओ, हाँ दोनों में अलिफ हो तो समिया। जनाब इब्राहिम साहब, हमने क्या रूल बताया था, गौरबा समिया नसारा कैसे पहचानेंगे हम, वो देखिए मत, रूल को देखना नहीं है आपने, दिमाग से बताना है आपने, हाफ्जे से। वो अपने को जो है ना डायरी और नोटबुक पर डिपेंड नहीं करना है लाइफ में, सारा कुछ जो है ना इधर ही जमा कीजिएगा जनाब, है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मत रखिए, है ना।
डी और सी में रखिए आप, Internal hard disk. चलिए। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मत रखिए। चलिए, तो हमने ये रूल पढ़ा था कि हुरूफ जो मुअत्तल अफ़आल हैं मुअत्तल अल-अफ़आल, उनको कैसे पहचानेंगे हम, उनको अगर कैसे पहचानेंगे। पहचानेंगे कि ये बाब दराबा से है, कैसे पहचानेंगे बाब ये मसला से, देखेंगे और कि कैसे उनके पहचानेंगे मुदारे बाब समय में, से। उनके मुदारे में अलिफ है, या है या वाव है। ओके, उनके तो बीच में अगर अलिफ है, या है, वाव है, तो फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि वो दरबा से है, ओके, वो फतह तो से है, अगर मुदारे के नसरा अंदर, से है। मुदारे के अंदर या है तो क्या कहेंगे, कौन सा मुदारे के बाब? अंदर या है तो समिअ यस्मउ, मुदारे के अंदर या है तो कौन सा बाब समझेंगे हम उसको? समिअ यस्मउ। अच्छा, और मुदारे के अंदर अलिफ है तो किसका क्या समझेंगे उसको हम? मुदारे नसरा के अंदर, यंसुरु, और मुदारे के अंदर वाव है तो क्या समझेंगे हम उसको? दरबा यदरिबु। देखिए आप पूरा ही जो है ना गड़बड़ हो गए, सारा कुछ है ना, आपने जो है ना जलजला ले आया। चलिए आप बताइएगा, मुदारे के अंदर या है, मुदारे के अंदर जो है ना या है तो कौन सा बाब कंसीडर होगा? ضرب يضرب. दरबा। अपने को यहाँ ना यहाँ से करना है, अभी डायरी और नोटबुक को खोलकर नहीं देखना आप दोबारा, डायरी और नोटबुक में लिख के रखिए सिर्फ एहतियातन, मैं ना रहूं तो देखा करें उसको, मेरे सामने मत देखिएगा उसको, ठीक है? तो ये दोबारा देखिएगा इब्राहिम साहब, मेरी तरफ देखिए, वो छोड़ दीजिए उसको, अभी अपने हाफजे में डालिए उसको। मुदारे में या है तो दरबा, दरबा, मुदारे में या है तो दरबा, और मुदारे में वाह है तो नसरा, नसरा, है ना, और मुदारे में अलिफ है तो समिया, समिअ, है ना? क्लियर है बात? ये याद रखना है, तीन बातें हैं, तीन लेटर है, वाव अलिफ और या, वाव अलिफ और है या। ना? ये इतनी बात याद रखनी। अच्छा चलिए, तो हाँ, नामा या नामो फिर कौन से बाब से होना चाहिए? नामा या नामो कौन से बाब से होना चाहिए फिर? नामा या नामो होना कोई मसला नहीं है, गलतियां हो रही ना, गलतियां जितनी ज्यादा होती है इंसान समझ लेता है, फिर ज्यादा दिमाग में घुसती बात, है ना? नामा या नामो, जरूरी नहीं है कि आपको पहली मर्तबा में समझ में आ जाए बात। समिअ यस्मउ, जी समिअ यस्मउ, हाँ, नामा या नामो कौन से बाब से कंसीडर समय करेंगे हम? इस्मो। समय इस्मो। रीजन क्या कहेंगे, कैसे बता देंगे आप? मैं पूछूं क्यों समय इस्मो नामा से? या नामो, अलिफ है तो अलिफ समिअ यस्मउ। हाँ बस, तो दोनों में अलिफ है तो समय इस्मो कंसीडर किया जाता है, वो बस इतना ही पूछे, है नहीं? समझ में आ गई बात? जी जी। और नसरा यंसुरु वाव का है, वाव है तो नसरा यंसुरु, और या है तो दरबा यदरिबु, और अलिफ है तो समिअ यस्मउ। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना है आपने, लेकिन उसमें फतह यफ्तह में नहीं, वो नहीं आता वो समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अभी जो है ना, इतना इतना ध्यान में रखिएगा, है ना? जो अभी तक जो बातें पढ़ी जा रही हैं बस उतना ही याद रखिए, जब नई बात आएगी तो हम उसको भी पकड़ लेंगे, है ना? इंशाअल्लाह। जो चीज हमारे सामने से गुजर रही है बस उसको ही पकड़ना है हमने, ठीक है ना? चलिएगा। तो हामिदुन नामा, हामिदुन नामा, और अल औलादु नामू, अल औलादु नामू। पढ़िए आगे। आमिनतु नामत, अलबनातु निम्ना, निम्ना, अलबनातु निम्ना, निम्ना, हाजराम अंत निम्ना, निम्ना, है ना? जी। चलिए, अंत निम्ता, अंतुम निम्तुम, अंती निम्ती, अंतुन्ना निम्तुन्ना, वेरी गुड। अना निम्तु, नहनु निम्ना। निम्ना। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतना? हाजराम जी। जी। ये देखिएगा इब्राहिम साहब, काला यकूलु, काला काला यकूलु, देखिए, काला काला कालू, ऐसा बोलिए मुझे, काला आप यकूलु, बोलिए इब्राहिम साहब, वली साहब आप बोलिए, काला काला, काला 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 कालू, कालत कालता, कालत कालन्ना। एक अच्छा, मिनट ठहरिए, कुलना। हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, तो कुलना, हाँ कुलना। अच्छा चलिए आप बोलिए, काना यकूनो, काना काना, काला काला, नहीं नहीं, काना यकूनो, काला हो गया हमारा, काना यकूनो, काना, हाँ, काना, कानू, कानत, कानता, कुलना, कुन्ना, 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 कानता, कुन्ना, कुन्ना, बाआ, 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 वली साहब, बाआ, 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 बाऊ, बाअत, बाअता, बिअना। इन्होंने सही कहा है, बेना के बोना। आपने पहले कहा था कि भी काला काला, कालू, कालत, कालता, कुलना। आपने क्या कहा था कुन्ना। पहले? कुलना, काला यकूलो, दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, काला काला, कालू, कालत, कालता, और हमने कहा था कुलना, कुलना, क्या कहा था हमने? कुलना। अब जो है ना, बाआ, 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 बाऊ, बाअत, बाअता, बिअना। अब बोना के बेना, बेना, वहां पर कह रहे थे हम कुलना, कुलना, यहाँ पर कह रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं बेना, बोना नहीं कह रहे, कुलना की तरह बोना नहीं कह रहे, हम बे ना करें, वहां कुल ना कह रहे, क्या क्या रीजन है?
स्ट्रक्चर ऐसा ही है. हाँ ठीक है, तो कैसे समझेंगे, कहाँ पर आप ओ कहेंगे, कहाँ पर ए कहेंगे? इसको हम मुदारे में लेके जाएंगे. नहीं नहीं, वो मुदारे से नहीं. मुदारे वाला नहीं है. अच्छा बताइए कि आप कहाँ पर, आप एक रूल तो होना चाहिए ना आपको पता. बिल्कुल. ठीक है, आपने ये दो लफ्ज आपने याद कर लिए, कुलना और बेना. अब अगर बेना. कोई नया नया लफ्ज अगर आपके सामने आ जाए और उसको इसी तरह घुमाना हो आपको, तो आपके पास कोई रूल तो होना चाहिए. आप कैसे कहेंगे कि ओ कहेंगे कि ए कहेंगे, कुलना की तरह ऊ, बेना की तरह ई. उसके आगे कुलना. आप रीजन कोई बता सकते हैं जनाब वली साहब मुझे? अगर आए कहाँ पर ऊ कहेंगे, कहाँ पर ई कहेंगे? हमने पहले कहा कुलना, काला काला कालू काला कालता, कुलना ऊ कहा ऊ. और यहाँ करे बा 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 है ना, बा बा बाऊ बात बाता, और यहाँ पर बेना बेना ए कह रहे हैं, वहां पर ऊ कह रहे हैं. तो कहाँ पर गाड़ी ऊ की तरफ मोड़ेंगे, कहाँ पर गाड़ी ई की तरफ मोड़ेंगे? कुलना बेना ऊ ई. तो कोई रूल रेगुलेशन कुछ है आपके दिमाग में? मुदारे अगर आपको कोई लफ्ज दे दिया जाए कि इसको घुमाइए जरा, तो आप कैसे ऊ कहेंगे कि ई कहेंगे? उसके मुदारे को देखेंगे कि उसकी साउंड कैसी जा रही है. नहीं, मुदारे को नहीं देखेंगे, बस इतना देखेंगे कि कौन से बाप से है. Okay. इतना देखा जाएगा कि कौन से कौन सी बात से. बाप से. कौन से बाप से है. नसारा से है तो ऊ कहेंगे, Okay. नसारा से है तो, वो कहेंगे. और बाकी सब जो है ना ई कहेंगे. है ना? नसरा से है तो ऊ. ठीक है ना. नसारा से है तो ऊ. जैसे काला यकूलो काना यकूनो, नसारा से है कि नहीं? जी. तो नसारा से है तो ऊ की तरफ गाड़ी ले जाएंगे हम. ठीक. और ज़रबा और समिया से है तो ई की तरफ गाड़ी ले जाएंगे हम. हाँ जी, जी. जी. इसी में प्रॉब्लम आएगा आपको, तो इसको याद रखिएगा. ठीक है ना. हम आगे बढ़े फिर. आप अच्छा. क्लियर है बात जनाब वली साहब? जी. जी. चलिए. दरबा से है तो ऊ की तरफ जाएंगे. नहीं, ज़रबा से है तो ई की तरफ. नसरा से है तो ऊ, बाब नसरा से है तो ऊ, ऊ. और ज़रबा और समिया से है तो ई. ओके. ठीक है ना. चलिए नंबर 27 पढ़िए. ये कह रहे हैं नंबर 27 में कि असनिद खाफा व कादा, जो खाफा लफ्ज है और कादा जो लफ्ज है ना, इसकी इसनाद कीजिए, इसको जो है ना घुमाइए, ज़मीर के साथ में इस्तेमाल करके इसको घुमाइए. कमा फिर तमरीन साबिक, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने घुमाया था नामा या नामों को. जी. नामा हामिदुन, नामा हामिदुन. नामा. अब जो है ना हामिदुन खाफा, हामिदुन. खौफ. चलिए पढ़िए. हामिदुन खाफा अला औलादो. इनसे शुरू करना था. हाँ वली इब्राहिम साहब, हामिदुन नामा पढ़ा था कि नहीं हमने अभी? जी जी. अब खाफा को इस्तेमाल कीजिए. हामिदुन खाफा. खाफा या खाफो का मतलब क्या होता है? खाफा. खाफा या खाफो का मतलब क्या होता है? खाफा का खौफ खाना. खाफा या खाफो नाम, इसका मीनिंग मालूम है? खाफा या खाफो का मतलब क्या होता है? नहीं आता. वली साहब, खाफा या खाफो का मतलब बताइए. डरना. डरना. Fear. खौफ खाना. खौफ वाला ही है. जी, खाफा या खाफो का मतलब खौफ खाना, डरना. खौफ. चलिए. हामिदुन खाफा, हामिदुन. खाफा. अब आगे पढ़िए आप. अला औलादु. खाफा नामा अखी फी साअता. नहीं 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 नहीं, ये जो ऊपर हमने नंबर 26 में पूरा टेबल घुमाया कि नहीं? जी जी. पूरा उसी को, खाफा को भी वैसे ही घुमाइए पूरा. हामिदुन खाफा, अला औलादु. ओके. हामिदुन खाफा. और अला औलादु खाफू. खाफू. वही कह रहे हैं, इसनाद कीजिए. इसनाद कीजिए का मतलब उसको घुमाइए जमीर के हिसाब से, है ना. अच्छा. आमिनतु. आमिनतु खाफत. वेरी गुड. अलबनातु. अलबनातु. अलबनातु खुफना. क्यों खुफना? क्या रीजन है खुफना? खिफना क्यों नहीं होगा? ये खाफू अलिफ है, सो अलिफ. खिफना क्यों नहीं होगा? खुफना क्यों होगा? वो रीजन बता दीजिए अगर समझ में आ रहा तो मुझे. ये है उसके बाप से. अब कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखिए, अब गाड़ी फंसी हमारी, तो अब हमको डिसाइड करना है कि हम खुफ ना कहें कि खिफ ना कहें. गाड़ी फंस गई तो गाड़ी निकालना है कि नहीं गली में से? तो अब क्या, कैसे निकालेंगे आप गाड़ी को? खाफा या खाफू. हाँ, कौन सा बाब है ये खाफा या खाफू? खाफा या खाफू अलिफ है, तो ये है नसरा यंसुरु. वली साहब, खाफा या खाफू कौन सा बाब है? ये होगा जी खौफ या खौफ समय इसमें. समय इसमें दो. समय. हाँ, नसरा नहीं, नसरा में वाव आएगा हमेशा. जहां पर वाव नजर आए वो नसरा, जहां पर या नजर आए वो दरबा, जहां पर अलिफ नजर आए वो समिया. समिया यस्मउ. क्या बोला मैंने? बोल के दिखाइए. कैसे पहचानेंगे कि कौन से बाप से है? किसी भी फेल को कैसे पहचानेंगे कि किस बाप से? वाव से है. हाँ जी.
واو ہے اس کے مضارع میں واو ہے جی جی تو وہ نصر ینصر. ویری گڈ. اس کے مضارع میں اگر یا ہے تو ہاں. ضرب یضرب. ہاں اس کے مضارع میں الف ہے تو سمع یسمع. تو اس کے مضارع میں کیا نظر آپ کو؟ خافا یا خافو کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الف تو سمع یسمع. تو پھر اب نصرہ سے نہیں کہہ سکتے. اب ہم رول جب ہمیں معلوم ہو جائے تو رول کو اپلائی کریں گے ہم آرام سے. ٹھیک ہے نہیں. تو اب جو ہے نا خف نہ کہنا چاہیے کہ خف نہ کہنا چاہیے؟ سمع یسمع ہے سو خفنا نہیں. نصرہ سے ہے تو او، ادروائز ای. بس اتنے ذہن میں رکھیے، ایک ہی بات ذہن میں رکھیے، باقی ساری کہانی چھوڑ دیجیے. خفنا ساری کہانی چھوڑ دیجیے دماغ سے. نصرہ سے ہے تو او اور باقی سب سے ای. بس اتنا یاد رکھیے. اتنا یاد رہے گا ابھی. تو یہ نصرہ سے ہے کیا؟ خافا یا خافو نصرہ سے ہے نہیں تو او کہیں گے کہ ای کہیں گے یہاں پر؟ تو ہم خف نہ کہیں گے کہ خف نہ کہیں گے؟ خفنا. اتنا ہی یاد رکھنا اب آپ نے. کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ اگر نصرہ سے ہے تو او، ادروائز ای. بس اتنی ہی بات ہے، ایک ہی بات یاد رکھنا آپ نے اور یہ سمجھ میں آ جائے گی بات. اور وہ بات پہلے پوائنٹ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کیسے پہچانیں کہ یہ کون سا باب ہے. تو مضارع میں دیکھا جائے گا. مضارع میں اگر واو ہے تو، مضارع میں اگر واو ہے تو نصرہ. اور مضارع میں یا ہے تو، ضرب یضرب. اور مضارع میں اگر الف ہے تو. سمع یسمع. یہ 3 پوائنٹ اس کو یاد رکھنا ہے. یعنی کسی بھی فعل کو، کسی بھی ورب کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ ضربہ سے ہے کہ نصرہ سے ہے کہ سمع سے ہے. تو مضارع میں دیکھیں گے واو ہے تو نصرہ، یا ہے تو ضربہ، الف ہے تو سمع. یہ باب کو پہچاننا. کوئی بھی ورب، کوئی بھی فعل کس باب سے آ رہا ہے. تو یہ کس باب سے آ رہا ہے یا کس باب سے نکل رہا ہے. یہ باب کا مطلب دروازہ. کس دروازے سے نکل رہا ہے؟ یہ نصرہ کے دروازے سے نکل رہا ہے یہ فعل، یا ضربہ کے دروازے سے نکل رہا ہے، یا پھر سمع کے دروازے سے نکل رہا ہے. کس باب سے نکلتا ہے یہ ہے نہیں. کوئی بھی فعل کسی نہ کسی دروازے سے نکلے گا وہ، ہے نا. تو نصرہ سے نکل رہا، جب واو نظر آئے گی تو یہ نصرہ کے دروازے سے نکل رہا ہوگا، باب سے نکل رہا ہوگا وہ، ہے کہ نہیں. کسی بھی فعل میں، کسی بھی فعل کے اخیر میں. اور یہ حرف علت کے اندر ہی پرابلم آ رہا ہے آپ کو، ادروائز تو سارے نارمل ہے. بہت لمبا ہے، اس میں بہت سارے رولز تو صرف معطل افعال کے اندر ہی یہ پرابلم آئے گا آپ کو، ہے نا. باقی نارمل میں تو کوئی آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہوتا، آپ تو کھٹ کھٹ ملا دیتے اس کو. لیکن معطل افعال کے اندر ہی آپ کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ یہ کس باب سے ہے. تو معطل افعال کے اندر ہی جو ہے نا یہ پرابلم آئے گا آپ کو، اور اسی پر جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا ہے ہم نے. تو میں نے کیا کہا اس کو ریپیٹ کر کے بتائیے. اب ولی صاحب میں نے کیا بات بتائی؟ 2 باتیں بتائی میں نے، 2 پوائنٹ بتائے. تو وہ باتیں بتا دی اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے یہ ہے کہ کون سا کسی بھی فعل کو کیسے پہچانیں گے. سوال یہ ہے کسی بھی فعل کے بارے میں، کسی بھی ورب کے بارے میں ہم اس کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس باب سے نکل رہا ہے یہ، کس باب سے نکل رہا ہے یہ. تو کون سے باب کیا پہچانیں، کیسے پہچانیں گے؟ کوئی بھی فعل آپ کے سامنے معطل رکھ دیا جائے، معطل افعال کی بات کر رہے ہیں ہم، نارمل افعال کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے نہیں. تو اس میں دیکھیں گے اس کے مضارع کو دیکھیں گے کہ اس میں حرف علت کیا استعمال ہوئی ہے. جی جی اگر اس میں حرف علت استعمال ہوئی یا وہ ہوگا ضرب یضرب کے باب سے نکل رہا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس کے مضارع میں حرف علت اگر واو ہے تو وہ استعمال ہوگی نصر نصرہ کے سے نکل رہا ہوگا باب سے. اور اسی طریقے سے اگر اس کی جو مضارع ہے اس میں حرف علت الف استعمال ہوئی ہے تو وہ سمع سے کہیں گے. بس یہ بات ہو گئی. اور ایک پوائنٹ اور ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم نمنا، قلنا، ہے نا، اور کننا، اور تو وہاں او اور ای پٹری چینج کر رہے ہیں. تو وہ دوسرا پوائنٹ، پٹری چینج کرنے والا پوائنٹ. تو ہم پٹری کیسے چینج کریں گے؟ جب جائیں گے جمع مؤنث میں، پٹری کہاں چینج ہو رہی ہے؟ کون سے جنکشن پہ پٹری چینج ہو رہی ہے؟ ریل چلتی ہے تو جنکشن سے پٹری چینج کرتے تھے وہ. کچھ ٹرینیں ادھر چلی جاتی، کچھ ادھر چلے جاتی ہے. تو جب ہم جو ہے نا جمع مؤنث کے جنکشن پہ پہنچیں گے تو پٹری کدھر گھمائیں گے؟ او کی طرف، ای کی طرف. تو وہ کیسے رول، وہ رول بتائیے مجھے. اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ جاننے کے لیے کہ کون سا کس میں او ہوگا اور کس پٹری میں، او کی پٹری پہ گھمائیں گے کہ ای کی پٹری پہ گھمائیں گے. تو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے او کی پٹری اور ای کی پٹری؟ کبھی مضارع میں حرف علت جو بھی نصر ینصر کے باب سے ہوگا وہ ہوگا او کے پیٹرن پہ. بالکل صحیح. اور جو بھی ضرب یضرب ادروائز ای، بس خلاص، ادروائز ای، بس خلاص اتنا ایسا بول دیجئے، بس خلاص. نصرہ سے تو او، ادروائز ای کے پیٹرن سے. چلیے تو 27 پہ ہم نے پڑھا خافا یا خافو سے، تو خافا، خافا، خافو، خافت، خافتا. جناب اچھا چلیے اب آپ کی باری تھی وہ. تو اب تو خفنا کہیں گے کہ خفنا کہیں گے؟ اب آپ ڈیسائیڈ کر کے دیجیے مجھے.
کیوں کہیں گے, ریزن بتائیے. نصرہ سے نہیں ہے, نصرہ سے کے نہیں باب ہے. سے نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے, یہ ریزن یاد رکھ لیجئے تو یاد رہے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور اب یہ دیکھیے گا کادا یکادو, کادا یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا کسی چیز کے, ٹو بی اباؤٹ ٹو, ہے نا, کسی چیز کے مرنے کے قریب ہونا, رونے کے قریب ہونا, ہنسنے کے قریب ہونا, ہے نا, سونے کے قریب ہو جانا, ہے نا. آئی واز اباؤٹ ٹو, آئی ایم اباؤٹ ٹو, ہے نا, آئی ایم اباؤٹ ٹو سلیپ, آئی ایم اباؤٹ ٹو لاف, آئی واز اباؤٹ ٹو لاف, آئی واز اباؤٹ ٹو کرائی. میں رونے کے قریب تھا, ہے نا, میں رونے ہی والا تھا, میں ہنسنے ہی والا تھا, میں سونے ہی والا تھا. آئی واز اباؤٹ ٹو, تو اس میں کادا یکادو, اس میں کیا استعمال کرتے ہیں, کادا یکادو. ہاں, تو کہیں گے کہ بھی جو ہے نا میں آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی فار ایگزامپل, ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے. اچھا, ہم ہنسنے کے لیے بولتے ہیں, ہے نا, بکا یبکی کا مطلب رونا, ضحکا یا ضحکو کا ہنسنا. میں ہنسنے کے, میں آئی واز اباؤٹ ٹو لاف, میں قریب تھا کہ ہنس دیتا, اتنی زور سے ایسی آئی تھی کہ آئی واز اباؤٹ ٹو لاف. تو کد تو ماضی استعمال ہوگا, کد تو اضحکو, کد تو, تو ماضی مضارع اس کا کادا یکادو, کادا یکادو, کادا یکادو, یکادو, کادا یکادو. اب یہ کون سے باب سے جناب ابراہیم صاحب, کادا یکادو, کون سا باب ہے یہ, الف ہونے کی وجہ سے سمع یسمع, سمع اسمو, الف ہے تو سمع اسمو. چلیے, تو اب کادا یکادو کو اب پورا کاؤنٹ کیجئے, وہاں سے گنیے, گھمائیے. کادا, کادا, حامدن کادا, ویری گڈ. اولادو الاولاد کادو, اولادو کادو, ویری گڈ. آمنتو کادت, البناتو البناتو. اب یہ دیکھیے گا, اب یہ جمع مؤنث کی پٹری آ گئی یہاں پر, جمع مؤنث کا جنکشن آ گیا ہمارے پاس. اب یہ پٹری آپ کو گھمانے کا ہے. کتنا, کتنا, کیوں کتنا, کدنا کیوں نہیں, کیونکہ نصرہ سے نہیں ہے, کیونکہ نصارہ سے نہیں ہے. ایسا یاد رکھیے گا, نصارہ سے ہوتا تو او بول دیتے, کدنا بولتے. اگر نصارہ سے ہوتا تو, یہ نصارہ سے تو کدنا بولیں گے, ای سے بولیں گے, یعنی ضربہ اور سمع ایسے ہے تو ای بول دیں گے ہم. چلیے آگے بڑھیے. انتی, انت, اچھا, انتا کتا, انتا کتا, جی, انتم کتم, جی, انتی کتی, انتنا ہاں, کتنا, ویری گڈ, ممتاز. کتو, انا کتو, جی, نحنو کدنا. اب یہاں جی دیکھیے, کدنا نہیں کہیں گے, کدنا کہیں گے. نصرہ سے ہوتا تو کدنا, کدنا کہتے ہیں. قلنا, قلنا, کننا, ایسے قلنا کی طرح جو ہے نا کدنا بولتے ہیں ہم, اگر نصرہ سے ہوتا تو. لیکن نصرہ سے نہیں ہے تو ہم ای لگا دیں گے, کدنا کہیں گے. اب ہم کدنا کہیں گے. کلیئر ہے بات یہاں تک. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. نمبر 27, نمبر 28, اقرا ما یلی. چلیے آپ لوگ پڑھیے, اب میں تھک گیا. 28, نام اخی فی الساعة العاشرة وانا نمت بعده بقلیل. سمجھ آ رہی کی بات آپ کے؟ نام اخی, میرے بھائی, میرے بھائی سوئے, فی الساعة العاشرة, میرے بھائی 10 بجے سوئے. میرا بھائی 10 بجے سویا, میرا بھائی 10 بجے سویا. جی. وانا, اور میں سویا, بعدہ بقلیل, اس کی تھوڑی دیر بعد, اس کے تھوڑی دیر کے بعد. وانا بعدہ بقلیل, ہاں, وانا نمتو, وانا نمتو بعدہ بقلیل. اب ہم اس کو نمتو کہہ رہے, نمتو نہیں کہہ رہے, کیونکہ نصرہ کے بعد, کیونکہ نصرہ سے نہیں ہے. نصرہ سے ہوتا تو نمتو کہتے, یہ نصرہ سے نہیں ہے تو بلکہ یہ سمع سے, نام یا نامو, دونوں میں الف ہے تو سمع, دونوں میں الف ہے تو سمع. نمبر ولی صاحب, نمبر 2, متى نمتن البارحة يا أخواتي, کیا يا مطلب؟ خواتي نمنا بعد منتصف الليل. جی جی. اے میری بہنوں, آپ کب اٹھو گی. نامہ یا نامو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کب سو گی. نامہ, اچھا, نم تو نا ماضی ہے نا, مضارع نہیں ہے. نمتن ماضی کی بات چل رہی ہے, مضارع نہیں ہے. نہیں, مضارع نہیں ہے, ماضی ہے. نامہ, نامہ, نامو مضارع ہے کہ نہیں. آپ لاسٹ نائٹ کب سوئی تھی. ہاں, لاسٹ نائٹ آپ لوگ کب سوئی تھی. نم تو نا, نامہ, نامہ, نامو ماضی ہے کہ نہیں, یا نامو یا نامو مضارع ہے, ہے نہیں. تو نم تن اسی سے ہے. تو آپ لوگ کب سوئی تھی؟ کل رات. متا نمتن البارحۃ, البارحۃ مطلب لاسٹ نائٹ, لاسٹ نائٹ, کل رات. کل رات آپ لوگ کتنے بجے سوئی تھی, کب سوئی تھی یا اخواتی, اے میری بہنوں؟ تو نمنا بعد منتصف اللیل, ہاں, آدھی رات کے بعد ہم سوئے تھے. نمنا, ہم سوئے آدھی رات کے بعد. جی, مڈ نائٹ, آفٹر مڈ نائٹ سوئے تھے ہم. ٹھیک ہے, نمنا ہے نا, نمنا نے ہے نہیں, نصرہ سے نہیں ہے, ادروائز نمنا ہوتا. چلیے نمبر 3 جناب ابراہیم صاحب.
خفت البرد فلم اخرج من البيت اليوم. برد کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب پتا ہے آپ کو؟ ٹھنڈا. ٹھنڈا ٹھنڈک. ٹھنڈک. یوما. خفت البرد مجھے ٹھنڈ سے خفت ڈر لگتا ہے. نہیں ماضی ہے نا. خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتنا خفتو خفنا یہ سب ماضی ہے. کچھ خفت و ماضی ہے گی نا جناب ولی صاحب ماضی ہے نا یہ. تو ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ خفت البرد ٹھنڈ سے ڈر گیا تو پس میں نہیں نکلا گھر سے کل. الیوم کا مطلب آج. الیوم آج. آج. دوبارہ کیجئے ترجمہ. میں ٹھنڈ سے ڈر گیا اس لیے میں نہیں نکلا کل گھر سے. آج میں نہیں نکلا آج گھر سے. ہاں تو خفت البرد میں ٹھنڈی سے ڈر گیا. میں ٹھنڈک سے ڈر گیا. مجھے ڈر لگ گیا. بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو جو ہے نا اندر ہی پڑا رہا میں. فلم اخرج من البیت تو میں گھر سے باہر نہیں نکلا. الیوم آج ہے نہیں تو آج میں گھر سے باہر نہیں نکلا. پھر فلم اخرج. فلم دیکھیے مضارع پہ لم آ گیا تو ماضی کا معنی دیتا ہے کہ نہیں. لم اخرج نہیں نکلا میں. یا ما خرجت میں نہیں باہر گیا تو کیا کہیں گے؟ ما خرجت یا لم اخرج. میں گھر سے باہر نہیں گیا تو کیا کہیں گے ہم؟ ما خرجت من البیت یا لم اخرج من البیت. یہ دو پیٹرن ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ جی بالکل. ماضی کے دو پیٹرن ہے کہ نہیں؟ ما اخرج لم اخرج. ما خرجت اور لم اخرج. ما خرجت اور لم اخرج ہے کہ نہیں؟ تو میں گھر سے باہر نہیں گیا تو ما خرجت من البیت. ما خرجت آج میں گھر سے باہر نہیں گیا. تو دو پیٹرن ہے اس کو بولنے کی اس بات کو. ما خرجت من البیت اليوم یا پھر لم اخرج من البیت اليوم. ہاں تو ما بھی کہہ سکتے لم بھی کہہ سکتے. ما ماضی کے ساتھ لم مضارع کے ساتھ. ما خرجت لم اخرج معنی وہی ہے ماضی کا. نہیں نکلا نہیں نکلا. ٹھیک ہے. یہ سب مشقیں چاہیے پڑھتے پڑھتے ہی آئے گی بات. تو چلیے نمبر 4 جناب ولی صاحب. لما سمعت هذا الخبر كدت ابكي. ہاں لما سمعت تو لما یہاں پر وہ اب تک والا معنی نہیں ہے. لما جب مضارع پہ آتا ہے تب اب تک نہیں. لما ابھی ہم نے پڑھا کہ نہیں لما یجی. لما یجی اب تک نہیں آیا. لما مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اب تک نہیں کا معنی دیتا ہے. لیکن یہ مضارع پر نہیں یہ ماضی پر ہے. تو یہ اب تک والا ناٹ یٹ یا اسٹل انٹل یہ سب معنی میں نہیں. مطلب جب لما سمعت تو جب میں نے سنا. لما سمعت کا مطلب جب میں نے یہ خبر جب میں نے سنی. لما سمعت هذا الخبر جب میں نے یہ خبر سنی. تو لما کا دیکھیے گا ابھی لما کا استعمال دیکھیے گا ولی صاحب. لما ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو جب کے معنی میں when I heard this news. when I heard this news. لما سمعت هذا الخبر. لیکن لما جب مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو ناٹ یٹ کے معنی میں دیتا ہے اب تک نہیں. لما یجی اب تک نہیں آیا. لما یذهب اب تک نہیں گیا. لما افہم میں نے اب تک نہیں سمجھا. لما اکتب میں نے اب تک نہیں لکھا. لما اشرب میں نے اب تک نہیں پیا. ہے کہ نہیں؟ تو لما جب مضارع پہ جاتا ہے تو اب تک نہیں کیا ایسا. لیکن لما جب ماضی پر جاتا ہے ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جب. لما سمعت میں نے جب سنا ہے نا. چلیے تو لما سمعت هذا الخبر کدت ابکی. کادا کادا کادو کادت کادتا کدنا کدتا کدتما کدتم کدتی کدتما کدتنا کدتو کدنا کدتو اور کدنا وہی ہے وہ. تو لما سمعت هذا الخبر جب میں نے یہ خبر سنی تو کدت ابکی تو قریب تھا کہ میں رو پڑتا. بکا یبکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونا. جناب ولی صاحب ابراہیم صاحب رونے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بقا یبقی. بکا چھوٹی کا بکا یبکی. بقا یبکی ہاں بڑی قاف سے تو بقیہ یا بقا رہنے کے معنی میں وہ الگ ہے لفظ. بکا یبکی رونا. ہنسنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ ضحك يضحك. ضحک یضحک. ماضی مضارع اچھی طرح یاد کیجیے گا. ضحک یضحک. ضحک ضحك يضحك. ضحک یضحک. کتاب والی کاف. ضحک قلم والا کاف نہیں کتاب والی کاف ہے نا. ضحک یضحک. ضحک یضحک. ماضی مضارع کو اچھی طرح یاد رکھنا آپ نے. یہ بار بار بولیں گے اور پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. ہے کہ نہیں؟ اب ماضی مضارع غلط نہیں بولنا ہم نے. ضحک يضحك. ہاں ریویژن میں سارا یہ آپ کو ریویژن میں جو ہے نا انشاءاللہ یاد کروا دیں گے ہم آپ کو سارا کچھ ہے نا. تو رونے کے لیے بکا بقا یبقی. بکا یبکی. بکا یبقی. اور ہنسنے کے لیے لفظ ہے ضحک. ضحک یضحک. ضحک ضحك يضحك. سمع اسمو. ضحک ضحك يضحك. سمع اسمو. ٹھیک ہے. تو کد تو اب کی قریب تھا کہ میں رو پڑتا ہے نا. رونے کے قریب ہو گیا تھا. I was about to cry. اچھا نمبر 5 پڑھیے جناب.
अदफ्तरुक हादा, क्या ये आपकी कॉपी है? क्या आपका नोटबुक है ये? हाँ, जी। क्या आपका तो नोटबुक है ये? ज़नन्तुहु दफ्तरी, ज़न्न यज़ुन्नु का मतलब ख्याल करना। ख्याल का, मुझे लग रहा था, हाँ, ख्याल। मैंने सोचा, मैं समझा, जी, आई थॉट, I thought, है ना, आई थॉट। हाँ, ज़नन्तुहु दफ्तरी, तो मैंने समझा कि ये मेरा ही दफ्तर है, मेरा ही नोटबुक है ना। दफ्तरों का हादा, ये क्या तुम्हारा नोटबुक है? ज़नन्तुहु दफ्तरी, मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा नोटबुक है। ज़नन्तुहु दफ्तरी, मैंने उसे समझा, आई थॉट इट टू बी माइन, जी, माइन, मैं समझा कि ये मेरा ही है। ज़नन्तुहु दफ्तरी वकीद, तो अब अक्तुबु अलैहि इसमी, और करीब था कि मैं उस पर अभी जो है ना अपना नाम लिख देता। अभी मैं नाम लिखने ही वाला था। हाँ, मेरे सामने मत रखा करो, है कि मेरे सामने रखा हुआ, मैं समझे मेरा ही। अभी जो ना मैं अपना नाम लिखने ही वाला था, देखिए लिखने ही वाला था, सोने ही वाला था, हंसने ही वाला था। मैं तो अभी रोने ही वाला था, मैं तो अभी निकलने ही वाला था। कित्तु अखरुजु, मैं तो अभी निकलने ही वाला था। कित्तु अखरुजु, मैं तो अभी दाखिल होने ही वाला था। कित्तु अदखुलु, है ना, मैं तो अभी लिखने ही वाला था उस पर नाम। कित्तु अक्तुबु अलैहि इसमी, मैं उस पर अपना नाम लिखने ही वाला था अभी। नंबर 6 पढ़िए जनाब। अनामतिल बनातु, जी, क्या लड़कियां सो गई? क्या लड़कियां सो गई? नामा, नामा, नामू, नामत, नामत, वही है। नामतिल बनातु, अनामतिल बनातु, क्या बच्चियां सो गई? अनामतिल बनातु, नाम, नाम, निम्न क़ब्ल क़लीलिन, जी वो थोड़ी देर पहले, जी थोड़ी देर पहले ही सोई है। निम्ना क्यों है, नुम्ना क्यों नहीं है? निम्ना क्यों है? नसारा से नहीं है, नसारा से नहीं है, बस एक रीजन बोली कि नसारा से नहीं है। तो नसारा से नहीं है तो किस बात से फिर जनाब इब्राहिम साहब ये निम नामा या नामो? अगर नसारा से नहीं है, नामो समिया इसमो से। हाँ, तो वो भी बताना पड़ेगा ना, आप जान नहीं छुड़ा सकते। आपको दूसरी जगह पकड़ूंगा मैं फिर। चलिए, अच्छा नंबर 7 चेक पॉइंट सामने रखा। देखिए चेक पॉइंट, ये जो ना क्लियर ऐसे ही भाग रहे थे क्या, बाईपास कर रहे थे क्या? इनको छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को, क्लियर करेंगे, दूसरे पॉइंट पे पकड़ेगे आपको इंशाल्लाह। चलिए नंबर 7, निम्तुल बारिहता मुकब्बिरन, मुबक्किरन, सॉरी निम्तुल बारिहता मुबक्किरन। जी, मुबक्किरन का मतलब अर्ली, अर्ली, मुबक्किरन का मतलब अर्ली, कोई भी चीज पहले कर लेना, जल्दी। मैंने जल्दी खाना खा लिया, मैं जल्दी सो गया, मैं जल्दी उठ गया। तो जल्दी हम उर्दू में क्या कहते हैं? जल्दी कहते हैं कि नहीं? मैं आज जल्दी निकल गया, मैं आज ऑफिस से जल्दी निकल गया, मैं आज घर जल्दी से आ गया। तो ये जो जल्दी से आ गया, जल्दी चला गया, जल्दी निकल गया, तो ये अर्ली इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अरबी में आता है मुबक्किरन, और औरत है तो मुबक्किरतन। मर्द अगर अपने बारे में कहेगा तो मुबक्किरन, मर्द के बारे में कहा जाएगा कि उसने जल्दी ये काम कर लिया। खालिद जो है ना जल्दी चला गया, खराजा खालिद मुबक्किरन। लेकिन फातिमा के बारे में बात कही जाए तो मुबक्किरन नहीं बल्कि मुबक्किरतन। खराजा फातिमा तो मुबक्किरतन, फातिमा जल्दी निकल गई। तो मुबक्किरन या मुबक्किरतन, मुदक्कर मुअन्नस, और माना क्या है? जल्दी, जल्दी चली गई, जल्दी आ गई, जल्दी आ गया, जल्दी चला गया, है ना। तो देखिएगा निम्तुल बारिहता मुबक्किरन का मतलब क्या होगा फिर? ओके देखिए, मैं कल रात जल्दी सो गया, कल रात में जल्दी सो गया। देखिए, तो मैं कल रात जल्दी सो गया, तो जल्दी सो गया मतलब जल्दी के लिए मुबक्किरन। अगर ये बात जो है ना खालिद ने कहा मसलन, या मैं कह रहा हूँ, अगर ये बात फातिमा कहेगी तो कहेगी निम्तुल बारिहता मुबक्किरतन, निम्तुल बारिहता मुअन्नस लगाएंगे, मुबक्किरन के बजाय गोलता लगाएंगे आखिर में अलिफ के बजाय, और मुबक्किरतन कहेंगे गोलता लिखकर, मुअन्नस की अलामत होगी वो। तो औरत अपने बारे में कहेगी तो मुबक्किरतन, मैं जो ना कल रात जल्दी सो गई, औरत कहेगी, लड़की कहेगी, तो कहेगी निम्तुल बारिहता मुबक्किरतन। ये बात क्लियर है? चलिए नंबर 29 तअम्मल मायली, नीचे आते हैं, उन पर गौर कीजिए। चलिएगा पढ़िएगा। हामिदुन, ये मुदारी की बात चला रहे हैं अब। चलिए मुदारे पर चलते हैं हम। हामिदुन यनामो, हामिद सोता है। हामिदुन यनामो, हामिद सोता है या सोएगा। अल औलादु यनामूना, आगे पढ़िए। आमिनतु तनामु, अलबनातु यनमना। हाँ, नामा यनामो से जमा मुअन्नस का जो जंक्शन है वो यनमना है। फिर जमा मुअन्नस का जंक्शन क्या है? जंक्शन पर क्या पढ़ेंगे? यनमना, यनिमना नहीं पढ़ेंगे, यनुमना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? यनिमना क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ये ऐसे ही है ना, मुदारे में ऐसा पढ़ा जाएगा जी। यनमना, यनुमना नहीं पढ़ेंगे और यनिमना नहीं पढ़ेंगे। मुदारे में नहीं, यनुमना और यनुमना है ही नहीं, बस यनमना आएगा ये इसमें समय स्मो से फतहा है, उसके बस हाँ, इसमें यनमना कहेंगे, यनिमना नहीं कहेंगे और यनुमना नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए, और बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी, आप पढ़ते रहिए। अंता तनामो जी, अंतुम तनामूना, हाँ, अंती तनामीना, हाँ, अंतुन तनमना, हाँ, अना अनामो, हाँ, नहनु ननामो,
ननामो। तो ये देखिएगा ये रूल बता दिया मुदारे का आपने। 26 में हमने पढ़ा था माजी, नामा नामा नामो नामत, ये यहाँ पढ़ रहे हैं हम यनामो यनामूना, है ना, और तनामो तनामो यनमना, मुदारे पढ़ रहे हैं हम ये, है ना। तो नंबर 30 की एक्सरसाइज है कि असनिद यखाफो व यशाओ, ये कह रहे कि ये यखाफो जो लफ्ज़ है, जो फेल है यखाफा यखाफो, जो लफ्ज़ है इसको घुमाइए आप, इसनाद कीजिए का मतलब घुमाइए, जैसे कि ऊपर घुमा के दिखाया 29 में, यनामो यनामूना तनामो यनमना, तो इसको घुमाइए आप यखाफो को और यशाओ को। खाफा यखाफो डरना, और शाह यशाओ का मतलब चाहना, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ये कुरान में है कि नहीं, कुरान की आयत है कि नहीं है? हाँ जनाब बोलिए साहब, बिल्कुल, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, है ना। चलिए, तो शाह यशाओ का मतलब चाहना, टू वांट, है ना। तो ये कह रहे हैं कि असनिद यखाफु व यशाउ इला ज़माइरि कमा फी तमरीन साबिक़, प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें जैसे हमने इसनाद किया था, घुमाया था, यखाफो और यशाओ को घुमाइए। तो आप दोनों के लिए देखिए दो ही रखा हुआ, उनको पता था दो ही रहेंगे क्लास में बच्चे, तो आप एक यखाफो को घुमाइए, आप यशाओ को घुमाइए। चलिए, यखाफु को मैं ऊपर लगाता हूँ, हामिदुन यखाफु जी, अल औलादु यखाफूना जी, आमिनतु तखाफु अल बनातु तखफना। नहीं यनमना के बदल पे बोली, अल बनातु यखफना, हाँ यनमना के बदल पे यखफना, यखफना। जी, अंत तखाफु अंतुम तखाफूना, अंती तखाफीना, अंतुन्ना तखफना। वेरी गुड। अना अखाफु नहनु नखाफु। वेरी गुड। चलिए, शाह यशाओ, यशाओ को घुमाइए, हामिदुन यशाओ, हामिदुन यशाओ, अल औलादु अल औलादु यशाऊना, हाँ जी, आमिनतो तशाओ, अल बनातो यशअना, यशअना, मुमताज, एक्सीलेंट, यशअना, यशअना जी, अंत तशा अंत तशाओ, जी जी, अंतुम तशाऊना, अंती तशाईना, अंतुन्ना तशाना, वेरी गुड, अना अशाओ, हाँ जी, नहनु नशाओ। वेरी गुड। ऐसे ही आएगा, धीरे धीरे आएगी बातें इंशाल्लाह। चलिए, नंबर 31, इक़रा मा यली, नीचे जो जुमले लिखे उनको पढ़िए। चलिए पढ़िए आप, नंबर 1 2 3 4 और 5 और 6। चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज, तेज़ी से पढ़िए इंशाल्लाह, आज सबक ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह। चलिए तेज़ी से पढ़िए। अख़्सगीरु यनामु मुबक्किरन, हाँ जी, अम्मा अना फ़अनामु बअदा लैली, मुंतसफ़िल लैली, मुंतसफ़िल लैली। तर्जुमा कीजिए अगर समझ आ रहा हो तो। मेरा छोटा भाई जल्दी सो गया। सो गया नहीं, अब ये मादी नहीं है, ये मुदारे है ना, ये तो यनामो मादी के मुदारे है। यनामु, मेरा छोटा भाई नामा यनामो, नामा मादी, यनामो मुदारे, जल्दी सोता है। वेरी गुड। चलिए आगे, छोटा भाई जल्दी सोता है। अम्मा अना, अम्मा का क्या मतलब है? अम्मा का मतलब रही में, एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, अम्मा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अम्मा हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है ना। फॉर मी, तो या दोबारा याद रखिए इसको, अम्मा अना जहां तक मेरी बात है, एज फॉर मी, तो फ़अनामु एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, बाद मुंतसिफ़िल लैली, बाद मुंतसिफ़िल लैली, तो आधी रात के बाद। हाँ, जहां तक मेरी बात है, तो मैं जो है ना आधी रात के बाद सोता हूँ मैं, है ना, ये नुक्कड़ पे बैठे रहता हूँ रात भर, है ना, चाय वाय पीते हुए, मजलिस जमा के। चलिए नंबर 2 पढ़िए। मता तनामीना, वली साहब नंबर 2 पढ़िए जी। मता तनामीना या खदीजतु अनामु फ़िस्साअतिल आशिरति वन निस्फ़ि। जी जी, ए खदीजा तुम कब सोओगी, सोती हो, तुम कब सोती हो जी, कब सोती हो, तुम कितने बजे सोती हो, कब सोती हो। मता तनामीना या खदीजा, खदीजा तुम कितने बजे सोती हो, तो क्या जवाब दिया उसने? अनामु फ़िस्साअतिल आशिरति वन निस्फ़ि, मैं 10:30 बजे सोती हूँ। बहुत अच्छा, सोऊगी, सोती हूँ, अनामु, बस आप अभी सीन नहीं है तो आप जो है ना प्रेजेंट में तर्जुमा कीजिए, ठीक है। तुम कितने बजे सोती हो? मैं 10 साढ़े 10 सोती हूँ, ठीक है ना। सीन आएगा तो हम फ्यूचर का करेंगे, अदरवाइज प्रेजेंट का कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नंबर 3 पढ़िए जनाब इब्राहिम साहब, लंबा जुमला है। अतनामूना बअदल ग़दाई या इख्वान, या इख्वानु, नाम ननामु लिमुद्दती निस्फ़ि साअतिन। बात समझ आइए मुझे। अतनामूना बअदल ग़दा
غدا یا اخوان. کیا مطلب ہونا؟ رات تم غدا کل کب سوئے، اے میرے بھائیو تم کب سوتے ہو. غدن تم کل کب سو گے. غدن کا مطلب تو کل آتا ہے نا. تو یہ غدن تو نہیں ہے میرا خیال ہے. غدائی. ہاں غداؤن اور غدن میں کیا فرق ہے؟ غداؤن کس کو کہتے ہیں اور غدن کس کو کہتے ہیں؟ غداؤن اور غدن دونوں میں کچھ فرق ہے ولی صاحب؟ غداؤن اور غدن دونوں لفظوں میں کچھ فرق ہے؟ غداؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور غدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ غداؤن لنچ، غداؤن کا مطلب لنچ اور غدن ٹمارو. غدن کا مطلب ٹمارو. تو دونوں کنفیوزنگ ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا. دونوں کو ایک جیب میں مت رکھیے، الگ الگ جیب میں رکھیے، ٹھیک ہے نا. تو غداؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لنچ. دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں غداؤن. اور غدن کا مطلب ہوتا ہے ٹمارو. کیا تم میرے اب جو لفظ کا معنی یاد رہے گا نا، کنفیوزنگ ورڈز کو اچھی طرح آپ جو ہے نا لکھا کریں ریڈ پین سے. جو بھی لفظ آپ کو کنفیوز لگے نا، کنفیوزنگ، تو ان کو جو ہے نا لازم ریڈ پین سے لکھیے گا کہ یہ کنفیوز کرتے ہیں مجھے، ہے نا. تو دو لفظ جو کنفیوز کرتے ہیں ان کو ریڈ پین سے لکھیے اور اچھی طرح یاد کیجیے ان کو. چلیے تو اب ترجمہ کیجیے، مجھے بتائیے مجھے. اے میرے بھائیو، بس اے بھائیو، اے بھائیو تم لنچ کے بعد اے میرے بھائیو کیا تم لنچ کے بعد سوتے ہو. ہاں ایسا بولے کہیں گے. کیا آپ لوگ جو نا اے بھائیو کیا آپ لوگ لنچ کے بعد سوتے ہیں؟ قیلولہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ قیلولہ بولتے ہیں لنچ کے بعد سونے کو، قیلولہ کہتے ہیں. چلیے تو کیا آپ لوگ لنچ کھانے کے بعد سوتے بھی ہیں کچھ؟ تو کیا کہا اس نے؟ نعم. جی جی ہم سوتے ہیں لمدتی، ہم سوتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. جی لمدت نصف ساعت، آدھے گھنٹے کے لیے سوتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے سوتے ہیں. جی جی آدھے گھنٹے کے لیے سوتے ہیں ہم. نمبر 4 پڑھیے جناب علی صاحب. الا تخاف اللہ یا رجل بلا اخافہ. ہاں جی کیا مطلب؟ اے آدمی کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ ہاں الا تخاف اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ یا رجل، اے آدمی، اے بندے، اے انسان. بلا اس نے کہا کہ بے شک، اخافہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بلا کا مطلب بے شک، بے شک، انڈیڈ ہے نا. تو بلا ہے نا جواب میں بلا کہیں گے. جی 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 میں جب نیگیٹو میں کوئی جی نیگیٹو میں سوال کیا جائے تو بلا سے جواب دیں گے. بلا سے جواب دیں گے. سوال میں اگر سوال نیگیٹو سے شروع کیا جائے، نیگیشن سے سوال کیا جائے تو جواب جو ہے نا بلا سے دیا جائے گا. ہاں کے لیے، ہاں کہنے کے لیے جواب بلا سے دیں گے. کیوں نہیں ہے نا، بلا جواب دیں گے. سوال اگر نیگیٹو سے شروع ہو تو اللہ، نیگیٹو سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تخافو، سوال نیگیشن سے شروع ہو رہا ہے. آپ کو ہاں بولنا ہے تو جواب جو ہے نا نام سے نہیں دیں گے، بلا سے دیں گے. بلا سے. اس کے پہلے ہم نے یہ رول پڑھ چکے ہیں یہ چیز. چلیے آگے پڑھیے نمبر 5. بلا اخافہ، بے شک کیوں نہیں میں اس سے ڈرتا ہوں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چلیے جناب ابراہیم صاحب. قال الطالب، قال الطالب الجدید للمدرس مدرسی أين أجلس يا أستاذ؟ قال له يا أستاذ قال له المدرس أجلس حيث اجلس. جلس يجلس سے اجلس، جلس يجلس، اجلس لا تجلس، اجلس حيث تشاء. جی جی. قال الطالب الجدید، نئے طالب علم نے ٹیچر سے کہا، جی أين أجلس یا استاد؟ ہاں أين أجلس، کہاں بیٹھوں میں استاد؟ ہاں. قال له، مدرس نے کہا، ہاں ٹیچر نے اس سے کہا، اجلس حیث تشاء، بیٹھ جاؤ جہاں چاہو. بیٹھ جاؤ حیث کا مطلب ویئر ایور یو وانٹ، سٹ ویئر ایور یو وانٹ. تو حیث کا مطلب جہاں چاہو، تشاء کا مطلب چاہنا، تو جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. اجلس حیث تشاء. جناب ولی صاحب حیث کا مطلب ویئر ایور، جہاں چاہو. ہاں جہاں، بس حیث کا مطلب جہاں. ٹھیک ہے. تو اجلس حیث تشاء، بیٹھ جاؤ جہاں چاہو، جہاں مرضی ہے بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 6 پڑھیے جناب علی صاحب. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن الکریم میں فرماتے ہیں، تو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. للہ ملک السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے تمام، اللہ ہی کی ملکیت ہے. للہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. للہ اللہ ہی کی ہے. ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی ہے نا، بادشاہت، کنگڈم. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے، جو چاہے.
جو چاہے یخلق ما یشاء جو چاہے پیدا کرتا وہ بناتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ کریٹ کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں؟ وہ پیدا کرتے ہیں نہیں، وہ بناتے ہیں نہیں، وہ بناتا ہے. وہ بناتا اس میں توحید بھرپور ہے. وہ بناتا تو ہے، اللہ کا ادب سب سے بڑا کیا ہے جناب؟ توحید. اللہ کی توحید ہی سب سے بڑا ادب ہے نا؟ اس بات کو یاد رکھنا ہم نے. چلیے نمبر 7 ہوا یخافنی. ہوا یخافنی کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ وہ مجھ سے ڈر گیا، مضارع ہے، یہ ماضی نہیں ہے نا. وہ مجھ سے ڈر رہا ہے، ڈرتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے. مجھ ہوا سے ڈرتا یخافنی وہ مجھ سے ڈرتا ہے. چلیے نمبر 32 دیکھیے. تأمل ما یلی، نیچے جو باتیں ہیں ان پہ ینام غور کیجیے. لم ینام، ینامو، ینامو سے لم ینم، لم ینام، ینامو سے کیا پڑھیں گے ہم؟ لم ینم، وہی فارمولا جو پہلے پڑھا نا. تھا. لیکن دو ساکن الف اور میم دونوں ساکن ہو گئے، تو ایک ساکن کو ڈراپ کر دیں گے، الف کو، حرف علت کو، اور پڑھیں گے لم ینم الف کو لم ڈراپ ینم. کر کے. کیونکہ رول کیا ہے؟ لا یلتقی. ساکنان. تو یہ رول اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. لا ساکنان. یلتقی ساکنان، دو ساکن حرف ایک ساتھ میں استعمال نہیں ہوتے عربک میں، ٹھیک ہے نا. چلیے نمبر تنامو. تنامو کا مطلب تم سوتے ہو، تم سوتے لیکن ہو. کسی سے کہا جائے تو سو جاؤ، فعل امر. تنامو، تنامو کا مطلب تم سوتے ہو، کسی سے کہا جائے تم سو جاؤ تو کیا کہیں گے؟ نام. نام. لیکن پھر وہ رول آ گیا کہ نام الف بھی ساکن میم بھی ساکن، تو دو ساکن لا یلتقی ساکن آنے والا رول آ گیا، تو الف کو ڈراپ کر کے پڑھیں گے نم. نم. تو کسی کو بولنا ہوگا سو جا تو کیا بولیں گے ہم؟ نم. نم بولیں گے، نام نہیں بولیں گے. تنامو سے نام نہیں، تنامو سے نم نم. ہے نا. کیونکہ تنام جو ہے نا دو نام ہو جائے گا، تو نام کے اندر دو ساکن حرف جمع ہو رہے ہیں اس میں نا. چلیے اچھا تنامو تم سوتے ہو، تم مت سو تو کیا کہیں گے؟ لا تنام. لا تنام. تنامو تم سوتے ہو، تم مت سو، لا تنام. لیکن تو دیکھیے دو ساکن جمع ہو گئے، لا یلتقی ساکنان والا رول اپلائی کریں گے، تو ہم کہیں گے لا تنم. لا تنم. حرف علت کو گرا کے پڑھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو نم اور لا تنم جناب. سو اور مت سو تو کیا کہیں گے ہم جناب ولی صاحب؟ سو جاؤ اور مت سو تو کیا کہیں گے؟ سو جاؤ نم. نم اور مت سو. لا تنم. ہاں. نمبر 33 اقرا ما یلی، نیچے باتیں لکھی ان کو پڑھیے اور سبق ختم کرتے جلدی سے. نام زملائی ولم انم. چلیے میں پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کیجئے. نام زملائی ولم انم، ترجمہ بولیے. میرا کولیگ سو گیا مگر میں نہیں میرے سویا. کولیگ سو گئے، میرے ساتھی سو گئے، میرے ضمیر کی ساتھی- جمع زملا. زملا. میرے ساتھی سو گئے لیکن ولم انم، مگر میں نہیں سویا. لیکن میں نہیں سویا. نمبر 2 ابراہیم صاحب. لا تنم فی الفصل یا احمد، ترجمہ کیجئے. تم اے احمد تم کلاس روم میں نہیں سوئے. آپ بولیے ترجمہ. فی الفصل اے احمد تم کلاس روم میں مت سونا. مت سو. مت سو. لا تنم کا مطلب مت سو. مت سو. لا تنم فی الفصل، احمد تم کلاس روم میں مت سو. احمد کلاس میں مت سو. نمبر 3 خف ربک. خاف یخاف، خاف یخاف، خف اور لا تخف، خف اور لا تخف فعل امر ڈرو کے اندر. اپنے رب سے. ہاں ڈرو اپنے رب سے. خف، خاف یخاف سے امر خف اور لا تخف فعل نہیں لا تخف آئے گا. ڈرو اپنے رب سے. لا تخف انک انت الاعلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تخف انک انت لا الاعلی. تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک، ہے نا. تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، ہے نا. تو لا تخف، ہے نا. تو خف ربک، اپنے رب سے ڈرو. اور نمبر 4 لا تخف سیکون الامتحان سہلا. تو لا تخف ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، سیکون الامتحان سہلا، ایگزام جو ہے نا آسان ہوگا. آسان آسان ہوگا. ہو. سیکون کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ سیکون کا مطلب ہوگا نا، کانا یکون کا مطلب ہونا نا. ہاں اوکے اوکے. سیکون کانا ہوگا. کانا سے ہے. کانا یکون کا مطلب ہونا نا. سیکون ہوگا، سیکون الامتحان، امتحان ہوگا، سہلن آسان. سہلن منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر. کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. الامتحان مرفوع ہے، کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب ہے نا. اس کو جو ہے نا یاد رکھنا ہے. نمبر 5 یا عثمان و عثمان انت نعسان، انت نعسان ہو، تمہیں اونگ آ رہی ہے. نعسان کا مطلب اونگ آنا. آپ نے پڑھا ہوا ہے لفظ نعسان، یاد ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں یاد ہے؟ پڑھا ہوا ہے وہ نعسان بھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے. اب ریویژن میں یاد آئے گا آپ کو. چلیے تو نعسان کا مطلب جس کو اونگ آ رہی ہو، جس کو نیند آ رہی ہو. تو نعاس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اونگ. نعاس کا مطلب کیا ہوتا ہے عربک میں؟ اونگ. اور جس کو اونگ آ رہی ہو اس کو کہتے ہیں نعسان. تو یا عثمان انت نعسان، یا عثمان، دیکھو دونوں بھی لفظ جو انہوں نے نعسان کے وزن پہ عثمان لفظ استعمال کیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے. یا عثمان انت نعسان، اے عثمان تمہیں جو ہے نا اونگ آ رہی ہے، چائے وائے پی لو. اچھا الم تنم باللیل، کیا تم رات میں سوئے نہیں؟ کیا تم رات میں الم تنم، باللیل، کیا رات میں تم لوگ رات میں نہیں سوئے؟
تو اس نے کہا بلا بلا، بے شک، بے نم شک، تو میں سویا تھا، نم تو، بلا نم تو، ہاں میں سویا تھا، ولیکن نمتا، لیکن نم تو ہونا چاہیے، یہ نمتا لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ کی ایرر ہے یہ، لیکن نم تو لیکن ولیکن نمت ساعتن فقط، یہ نمتا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ٹائپنگ کا ایرر ہے یہ. جی جی ہاں، تو یہ ہمیں جو ہے نا خود ہی جو ہے نا جب ہم رول پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے، اگر ٹائپنگ کرنے والا مسٹیک کر دے تو ہم کو جو ہے نا اس کو فالو نہیں کرنا ہے، جی کریکٹ کر لینے کا، ٹائپنگ کی ٹائپنگ ایرر ہے یہ. ٹائپنگ. تو ولیکن نمت ساعتن فقط، سویا تو تھا لیکن بس ایک ہی گھنٹہ ایک سویا، گھنٹہ سویا تھا. ایک ہی گھنٹہ، کوئی وجہ بن گئی تھی ہے نا، بزی ہو گیا تھا وہ. بہرحال نمبر 34، اقرأ الکلمات الآتیہ، نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ان کو پڑھیے، وکتبھا، اور ان الفاظ کو جو ہے نا لکھیے، پھر مع ضبط الحرف الاولی، پہلا جو حرف ہے اس کو ضبط کر کے، ضبط کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش لگانا، ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قل، زبر زیر پیش. زبر زیر پیش لگا کر پہلے حرف پر پڑھیے. تو دیکھیے، چلیے پڑھیے صاحب آپ لوگ. قل، قل، قال یقول سے امر، قل، قل، اچھا اس کو پڑھیے بیع، جی. زارا یزورو، سو یزورو آپ کا ہے، اوکے، سو زر، جی ذاکا یذوکو، زک، ویری گڈ. خافا یخافو، خف، خف، خف نہیں، خف، خافہ یخافو سے خف پڑھیں گے ہم، خافہ یخافو سے کیا پڑھیں گے ہم؟ خف، خف پڑھیں گے جی. سمیہ سے خف پڑھیں گے یہاں پر جی. وہ پیچھے ہاں، والے رول کو ہر جگہ گھسیٹیے مت، وہ اس کو وہاں رکھیے، یہاں پر خف پڑھیے ابھی، ٹھیک ہے نا. چلیے، خافہ یخافو سے فعل امر خف، اور فعل سمع اسموں سے فعل امر اور فعل نہیں کا پیٹرن یاد رکھیے گا. خف لا تخف، خاف یخاف، نم لا تنم، لا تنم، نام یا نامو ہے کہ نہیں؟ نام یا نامو، نام یا نامو ہے کہ نہیں؟ جی جی، تو نم اور لا تنم، تنم، نم لا تنم نہیں ہے، نم اور لا تنم نہیں پڑھا ہم نے، نم اور لا، تنم، ہاں لا تنم، نہ سمع اسموں سے ایسے پڑھیں گے فعل امر. چلیے تو کہیں گے خاف یخافو سے خف، اور لا تخف. لا تخف، چلیے، قم نم ہاں سم قم نہیں نا، سر. قم کیوں ہے؟ قام کون سا یقام. باب ہے قام یہ؟ یقام، جی قام یقام. قام یقوم ہو نا، قام یقام. قام یقوم ہو، قام یقام ہو نہیں، اچھا. قام، یقومو، قام، قم، قام یقوم ہو، نصرہ نا، قام یقوم ہے، قام یقام نہیں. نام یا نامو ہے، نام یا نامو، کانا قام یقام، نام یا نامو، کادا یکادو، وہ الگ ہے. یہ قام یقوم ہے، یہ تو قام قام یقام. یقوم، تو نصر ہے تو قم، قم، نصر ہے تو قم، قم کہیں گے ہم. چلیے، قم نم سم نام سر یمون، کن. ہاں قم، اس قم کے بعد کیا پڑھیں گے؟ قم نم نم نہیں نا، نم نا، نام یا نام ہو نا، نصارہ نام یا نام. سمیا نا، نام نام یا یا نام ہو، نام، سمیا نم، ہے تو نم، خف، خاف یا خاف ہو، نام یا نام ہو. کون سا باب ہے جناب علی صاحب؟ یاد رکھیے ادھر، سمع اسم. سمیا اسم ہو، سمیا اسم ہے تو ای. ای نہیں، یہاں پر جو ہے نا فعل امر میں آ پڑھیں گے، فعل امر و فعل نہیں میں آ پڑھیں گے، نہ ای نہ او. سمیا اسموں کے اندر، نم فعل امر و فعل نہیں کے اندر، نم لا یا نم. اوکے. نم لا تنم، لم لم لا، تو تنم. فعل امر و فعل نہیں کے اندر ایسا ہی پڑھا جائے گا اس کو، ٹھیک. ہے نا، نہ تو او نہ تو ای، ٹھیک. نہ تو او نہ تو، ای. ہاں یہاں پر آ پڑھیں گے. آ. خف، نم، نم، لا تخف، لا تنم، یہ فعل امر کا پیٹرن ہے، ایسا یاد رکھنا ہے اس کو، ہے نا. چلیے سم. تو نم پڑھیں گے. اچھا سام یسوم، یہ دیکھیے اب یہ سام یسوم ہے تو سم. ہاں سم. نصارہ سے تو او پڑھیں گے. سم، چلیے، اور یہ سارا یسارو، سارا یسیرو، سارا سارا چلنے یسیر. کے معنی میں، لا تسر. لا تسر، لا تو تسر. سر اور لا تسر پڑھیں گے یہاں پر، یا سر نہیں سر. پڑھیے گا، سر، سر. نہ تو سر پڑھیے گا، سر. سارا یسیرو سے سر، سر. سر، ضربہ سے تو ای، ضربہ سے تو ای. نصر ہے تو او، او. اور سمیہ سے تو آ. ہے نا، جی. ای او. فعل امر و فعل نہیں کا پیٹرن یاد رکھنا ہے الگ سے، الگ سے لکھیے گا ڈائری میں، فعل امر کا پیٹرن الگ سے لکھیے گا آپ ریڈ پین سے. ٹھیک. فعل امر و فعل نہیں، جی. ضربہ سے تو ای، ای، ہے نا، اور نصرہ سے تو او، اور سمیہ سے تو آ. ہے نا، ایسا لکھیے گا. اور یہ سارے الفاظ یاد رکھیے گا. دیکھیے اس کے بعد سر کے بعد کن. کن، کن. کانا یکون و نصرہ، کن، کن اور لا تکن، کن اور لا تکن. تکن. قال یقول، اب یہ آخری ہے یہ، قال یقول، تو یہ دیکھیے گا ماضی کے اندر الف ہے اور مضارع کے اندر واو نا. جی جی. ہاں ولی صاحب، جی، قال یقولو کے آگے جو بریکٹ ہے اس میں اندر کے بریکٹ میں کیا بتایا؟ الف، الف ماضی میں ہے، واو ماضی میں الف ہے اور مضارع میں واو ہے. واو تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس کا فعل امر لائیں گے قل. قل. تو رول بتا رہے ہیں، ہے نا، اس کا فعل امر قال یقولو کا امر کیا آئے گا؟ قل. قل، قل.
اور با یبیو کے اندر ماضی میں الف ہے اور مضارع میں یا ہے ولی صاحب. جی با یبیو مضارع کے اندر ماضی کے اندر الف ہے اور مضارع میں کیا ہے یا تو ماضی کے اندر الف ہے اور مضارع میں یا ہے یعنی ضرب یضرب بیا تو فعل امر کیا آئے گا بے بے ہے نا. بات وہی ہوگی قال یقول نصر ہے نا. تو انہوں نے دوسرے انداز میں بریکٹ میں بتایا ہوا ہے تو میں نے دوسرے انداز میں آپ کو زیادہ ایزی بتا دیا اور بھی وہ زیادہ easy. الف اور واو اور الف اور یا اور الف اور الف جی ہے نا. تو میں نے آپ کو جو ہے نا مختلف انداز میں بتا دیا ہے نا. ناصر ہے تو او سمع اور ضرب ہے تو ای اور سمع ہے تو آ ہے نا. تو یہ زیادہ ایزی ہے. بہرحال یہ بھی یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں. تو با یبیو ضرب یضرب تو ماضی میں الف اور مضارع میں یا ہے تو ہم کہیں گے بے ہے نا. با یبیو سے بے. اور دیکھیے نام یا نام ہو دونوں میں الف ہے تو یہ باب سمیع سے ہو گیا. تو باب سمیع سے آئے گا تو نم نم تو قل بے نم قل بے نم نم. یہ تینوں جو ہے نا نصارہ ضربہ اور سمیع تینوں کا پیٹرن جو ہے نا ان کو ریڈ پین سے مارک کیجئے. یہ ہائی لائٹر لگائیے آپ نے بک میں ہائی لائٹ کیا کرے. آپ ہائی لائٹ رکھتے کہ نہیں ہائی لائٹ کیا کیجیے کچھ چیزوں کو اس میں بک میں اپنے یا الگ سے ڈائری میں لکھیے گا اس کو ریڈ پین سے ٹھیک ہے نا. الکلمات الجدیدہ بس اسی پہ ختم ہوتی ہے ہماری بات. تو الفاظ پڑھیے اور مجھے معنی بتائیے. چلیے کامل جی کامل ان کا مطلب کمپلیٹ جی الملح نمک العدس بتائیے گا دال دال العدس دال ہے نا. سورہ بقرہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا. من بقلها وقثائها وعدسها وبصلها وفومها ہے نا. بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کو یہ چاہیے دال چاہیے سبزی چاہیے ہے نا اور ادرک چاہیے لہسن چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا تو عدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. اچھی چیز چھوڑ کے جو ہے نا وہ جو ہے نا دوسری چیز ہے نا تم کو ادرک لہسن چاہیے جاؤ شہر میں کہیں پر ہاں ملے گا تم کو. قال ہاں نا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں پر جو ہے نا وہاں جا کے ملے گا ادھر نہیں ملے گا یہاں انہوں سے سلمہ ہی ملنا ہے تم کو ٹھیک ہے. چلیے تو العدسوں کا مطلب دال. چلیے آگے بڑھیے دار ٹرین جی منتصف اللیل مڈ نائٹ. چلیے غلب یغلب کون تھا غالب ہونا ٹو ڈومینیٹ. غلب یغلب کا مطلب ڈومینیٹ کرنا نیند غالب ہونا. جیسے نیند غالب ہو جاتی ہے انسان پر تو غلبنی النوم ہے نا. I was overcome by the sleep یا by sleep ہے نا. اچھا چلیے صداع کا مطلب سر درد ہیڈ ایک. بی صداع کار بی صداع شدید پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے. میرے سر میں سخت درد تھا تو کیا کہیں گے کان بی صداع شدید میرے سر میں سخت درد تھا. کان بی صداع سر درد. چلیے زیتو آئل جی. البقال اسٹور کیپر جی بک کیپر اپنا شاپ کیپر. البخار اسٹیم جی. حیث بخار اور فیور جو اردو والا بخار فیور اس کے لیے کیا لفظ بتایا حما. چلیے آگے بڑھیے. حیث کون تھا جہاں ویر ایور جہاں چاہو جہاں ویر ایور. حیث کا مطلب ہاں ویر یا ویر ایور دونوں معنی استعمال ہوتا ہے عربک میں. ویر میں بھی اور ویر ایور میں بھی جہاں کے معنی میں جہاں چاہو ہے نا. چلیے جیسے ہے نا. چلیے کذب کا دیکھو جھوٹ بولنا جھٹلانا. ہاں بس جھوٹ بولنا صرف. کذب کا مطلب جھٹلانا. چلیے مشغول بزی. الجبن چیز. بیضۃ انڈا اس کی جمع بیضون. ایک انڈے کو کیا کہیں گے اور ڈھیر سارے انڈوں کو کہیں گے بیضون. ٹھیک ہے نا. یہ پیٹرن ہے اس کا. ایک کو کہیں گے تا کے ساتھ. ایک کھجور کو کہیں گے تمرتن اور بہت ساری کھجور کہیں گے تمرون. دیکھیے گا تا مربوطہ کے ساتھ سنگل پیس مراد ہوتا ہے. ایک کھجور کو تمرتن لیکن ڈھیر ساری کھجور تو تمرون. یہ رطب بھی کہتے ہیں. وہ بہت سارے نام ہے. پھر تو میں صرف رول بتا رہا ہوں آپ کو. جب تا مربوطہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو سنگل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک پیس ہے نا. چلیے آگے بڑھیے. الفاظ ہانی کا مطلب الفاظ ہانی اور فروٹ سیلر. ینبغی کا مطلب مناسب ہونا ٹو بی سوٹیبل ٹو. لا ینبغی کا مطلب ہوتا ہے مناسب نہیں ہے اٹ از ناٹ سوٹیبل. ہم نے پڑھا ہوا یہ لفظ ینبغی لا ینبغی مناسب نہیں ہے ایسا. مناسب ہے مناسب نہیں ہے تو ینبغی لا ینبغی ہے نہیں. مناسب نہیں ہے کہ کلاس میں سو. لا ینبغی ان ننام فی الفصل ہے نا ایسا. تو ینبغی اور لا ینبغی کا مطلب کیا ہوتا ہے مناسب ہونا مناسب نہ ہونا.
اور نا مناسب ہونا. ہاں it is not good, it's not good, لا ينبغي, it's not suitable. ہاں چلیے ذوالقعدہ مہینے کا نام ہے. الدقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منٹ. نہیں منٹ نہیں, دقیقتن کا مطلب منٹ ہوتا ہے. دقیق کا مطلب آٹا. ہم نے شاپ یہ پڑھا تھا نا, پوری لسٹ پڑھی تھی, دال اور پنیر اور زبدن ہے نا, چیز اور جو ہے نا بٹر فٹر, دالیں, آٹا ہے نہیں, تو اس میں پڑھا ہوا ہے ہم نے. دقیق کا مطلب آٹا جناب. دقیقتن کا مطلب منٹ ہوتا ہے. دقیقتن اور دقیقن میں فرق ہے نا, تو دقیق کا مطلب آٹا. چلیے آگے پڑھیے. الغابتوں کا مطلب غائب. نہیں غابتن کا مطلب جنگل نا. الاسد یعیش فی الغابتی نا, الاسد یعیش فی الغابتی, شیر جنگل میں رہتا ہے. انا اعیش فی البحرین, میں بحرین میں رہتا ہوں. انا اعیش فی البحرین منذ 20 سنہ, 20 سال سے, 25 سال سے, 30 سال سے. تو انا اعیش فی البحرین منذ 30 سنہ. تو عاش یعیش ہے نا. تو غابتن کا مطلب غائب ہونا نہیں جناب, جنگل. الغابتوں کا مطلب جنگل. ہاں پڑھائی گی نا ہم نے, الاسد یعیش فی الغابت پڑھائی نہیں آپ نے؟ جی بالکل. چلیے وہی لفظ ہے غابتن. اچھا الغداء اور غدن. الغداء کا مطلب لنچ. ابراہیم صاحب آپ کے لیے لفظ ہے, یاد رکھیے گا اچھی طرح. الغداء کا مطلب لنچ, اور غدن کا مطلب کل. یہ دونوں لفظ, تینوں لفظ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. دقیق اور دقیقہ. دقیق اور دقیق کا مطلب آٹا, اور دقیقہ کا مطلب منٹ. اور غابتن اور غائبن ہے نہیں. غابتن اور غائبن الگ چیز ہے. غابتن جنگل, غائبن غائب. اور غداؤن اور غدن, غداؤن لنچ, غدن ٹمورو. لا ينبغي, دیکھیے ینبغی اور لا ينبغی مناسب نہیں ہے. مناسب ہونا مناسب نہیں ہونا, تو ینبغی اور لا ينبغی ہے نا. چلیے اسی اور غالبا یہ پڑھ لیا الحمدللہ. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے نا لیسن اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے لیسن نمبر 28 پر ہم انشاءاللہ پہنچ چکے ہوں گے. زیادہ نہیں ہے اب انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو یہ کتاب ختم ہو چکی ہوگی. ہاں الحمدللہ کافی فاصلہ طے کر دیا ہم نے. اسی میں اکتفا کریں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.